وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب کی بات سے مراد وہ فیصلہ الہی ہے جو کفار و مومن کے متعلق ہو چکا، یا اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں یا قرآن شریف۔ الغرض جو کچھ بھی مراد ہو مقصود بالکل ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ نمبر 3، جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہے وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہوا۔ اس کی مناسبت سے ہم یہاں مخلوق کے شر سے بچنے کے 3 وہ وظائف ذکر کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے، تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ شیطان کے شر اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مفید ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کے دوران کسی جگہ اترے اور یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس مقام سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامۃ من شر ما انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت تکشف المغرم والمعصم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ینفع ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک۔ اے اللہ، میں تیری بزرگ ذات اور تیرے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے شر سے جسے تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی قرض ادا کرواتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ، تیرے لشکر کو شکست نہیں ہوگی اور تیرا وعدہ غلط نہیں ہوگا۔ تیرے سامنے کسی زور آور کا زور نہیں چلتا، تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔